अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। देखिए, हर वालिदैन ये चाहता है कि उसके बच्चे कामयाब हों, दुनिया में तरक्की करें, लेकिन जो आजकल दौर चल रहा है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी का, जितना फ़ास्ट ये दौर जा रहा है ना, यकीन करें बच्चों की अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश जो है ना, वो एक चैलेंजिंग टास्क बनकर रह गया है वालिदैन के लिए। ख़ास तौर पर जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हर फैमिली के अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, अपने-अपने इंटरेस्ट होते हैं और जैसा आप चाहते हैं ना अपने बच्चे को डेवलप करना, उसकी हैबिट्स को, उसकी स्ट्रगल्स को, वो आप कर ही नहीं पाते क्योंकि बच्चा एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसी तरह अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि जब बच्चा हमारा 13, 14 या 15 साल का होता है ना, तो वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुमकिन होता है कि वो आपका दुश्मन बन जाता है। हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं या हमारे कुछ चैलेंजेस हमें ऐसे फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपका दोस्त बने या कम से कम आपका दुश्मन ना बने, तो ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। आपका बच्चा 5 से 6 साल की उम्र तक के लिए ना आपके लिए एक खिलौने की तरह होता है। सब उसे प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसकी बातों पर खुश होते हैं, उसके साथ हँसते हैं। आपका बच्चा जब 10 साल की उम्र तक होता है ना, तो फिर आप उसको जो कहते हैं ना, वो खुशी-खुशी आपके हर काम को करता है। और जब 14 से 15 साल की उम्र के बाद ना बच्चा जो आप उसको अपना दोस्त बनाते हैं या अपना दुश्मन बनाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। 10 साल तक देखिए बच्चा आपके कंट्रोल में है, आप जैसा कहते हैं वैसा बच्चा करता है और उसके बाद फिर बच्चा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है आस-पास के एनवायरनमेंट से। फिर वो आपका दोस्त बनता है या आपका दुश्मन बनता है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए 14 से 15 साल की उम्र से पहले ही उसे अपना दोस्त बना लें, वरना वो आपका दुश्मन तो बन ही जाएगा। अब हर किसी को ये समझना मुश्किल होगा कि आपका बच्चा आपका दुश्मन क्यों बन जाएगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको यही चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे को कैसे दुश्मन बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है ना 5 साल की उम्र तक, तो वो सबके लिए एक खिलौना ही होता है। सबकी आँखों का तारा होता है, सब उसे प्यार करते हैं, गोद में उठाते हैं, उसकी छोटी-छोटी हरकतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आप उसे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और वो भी आपको बहुत मोहब्बत देता है। और क्या होता है, इस बच्चे की नज़र में ना वालिदैन सबसे बहादुर, सबसे अक्लमंद और दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं। हत्ता कि एक लम्हे के लिए भी जब वो उसके वालिदैन उसकी आँखों से ओझल होते हैं ना, आपने देखा है जब छोटा-सा बच्चा होता है तो माँ वॉशरूम में भी जाती है ना, तो बच्चा घबराना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। और जब 4 से 5 साल बाद बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाता है, तब क्या होता है फिर इसका कोई कोई ना कोई छोटा बहन-भाई भी घर में आ चुका होता है। फिर क्या होता है कि वालिदैन की जो मसरूफियात है ना, वो बढ़ जाती हैं। ज़्यादा हो जाती हैं और उसकी जो बच्चे को जो तवज्जो मिलती थी ना, वो तक़सीम हो जाती है। फिर वालिदैन अपने बच्चे को पहले जैसा टाइम और तवज्जो भी नहीं दे पाते। जब बच्चा स्कूल में जाता है, एडमिशन होता है, तो वहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी बनते हैं, कुछ उस्ताद उसे पसंद आने लगते हैं, जो उसे बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं और वो उस्तादज़ा जो है ना, बच्चे के फिर रोल मॉडल बन जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वालिदैन जिन्हें बच्चा अब तक सबसे बेहतरीन समझता था ना, बच्चे की पसंदीदा लोगों की जो फ़हरिस्त है ना, उसमें तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। क्योंकि उसके टीचर उससे बहुत ज़्यादा नरम लहजे में बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और वालिदैन जिनकी तवज्जो बढ़ चुकी होती है, वो थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा फ़ोकस उनके छोटे बेबी की तरफ चला जाता है या फिर किसी भी वजह से घर की किसी मसरूफ़ियत की भी वजह से हो सकता है। तो फिर बच्चों की भी जो पसंद है ना, जो वो भी फ़हरिस्त बदल जाती है। जहाँ वालिदैन पहले नंबर पे थे, वो तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। अब 10 साल की उम्र में ना बच्चों की टॉप 10 की लिस्ट ना फिर बदल जाती है। बच्चों की पसंदीदा लोगों की जो फ़हरिस्त है ना, उसमें सबसे पहले नंबर पर पता कौन होता है? आपको क्या लगता है वालिदैन होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहले नंबर पर उसके दोस्त होते हैं, दूसरे नंबर पर भी वालिदैन नहीं होते।
وہاں کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، اس کے بعد کسی فلم ٹی وی ڈرامہ کا کوئی ایکٹر، کوئی فٹ بال کرکٹ کا پسندیدہ کھلاڑی، کوئی کارٹون بچے آج کل بہت شوق سے دیکھتے ہیں اس کا کوئی کریکٹر، یا خاندان میں ایسے چچا یا خالہ جسے جیسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جن سے بچہ انفلوئنس ہوتا ہے اور وہ اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جبکہ والدین جو ہے نا اس لسٹ میں تیسرے، چوتھے یا پانچویں نمبر پر آتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے والدین ہوتے کون ہیں اس کی نظر میں؟ وہ جو بچوں کو صرف نصیحت کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، وہ جو بچوں کو تنقید کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں۔ اور کچھ والدین تو اکثر اپنے بچوں کا موازنہ بھی دوسرے بچوں سے کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ ایسے کرتا ہے، تم تو ایسے کرتے نہیں ہو۔ حالانکہ حتیٰ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی، یعنی کہ بہن بھائیوں کے درمیان بھی مقابلہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، یا بہن بھائیوں کے جھگڑوں کی وجہ سے وہ بچوں کو مارتے اور ڈانٹتے ہیں۔ اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ 15 سال کی عمر تک پہنچتا ہے نا تو والدین کی نصیحتیں سن سن کر، مار کھا کھا کر، ڈانٹ سنتے سنتے بچے کا والدین کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، بچے کے ذہن میں نا والدین کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ تر بچے جو ہے نا جب اس عمر تک پہنچتے ہیں تو بہت ضدی، ہٹ درم ہو جاتے ہیں اور بہت اکڑ جاتے ہیں، اور اسی عمر میں نا اکثر نو عمر بچے اپنے والدین کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ تو ایسے کرتے رہتے ہیں، اور اپنی آزادی کے دشمن سمجھتے ہیں، اپنی خواہشات کے دشمن سمجھتے ہیں، اپنے دوستوں کے دشمن سمجھتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک، ہمارے علاقے یا ہمارے کانٹیننٹ کا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے ہر ملک کے ہر ٹین ایج بچے کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم ابراڈ میں یا یورپی ممالک میں نو عمر ٹین ایج بچوں اور ان کے والدین کے مسائل کے بارے میں جانیں نا تو یقین کریں آپ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر ہم اپنے بچوں پر نا صبح و شام واری صدقے جائیں گے کہ ہمارے بچے تو بہت اچھے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے، کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں نا ان بچوں کے مسائل سے بہت کم ہیں۔ لیکن اب بھی مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہونے کی یا بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے، اور آپ کو ڈیلی بیسس پر خود کو درست کرنا ہوگا اور والدین اور بچے کے رشتے کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ دیکھیں جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تو اب آپ ان کے ساتھ جھگڑنا چھوڑ دیں، اب ان ٹین ایج کو بچہ نہ سمجھیں بلکہ ایک مکمل فرد کی حیثیت سے تسلیم کریں، ایکسیپٹ کریں کہ وہ بڑا ہو چکا ہے۔ ہر وقت ڈانٹنے کے بجائے نا اسے دلائل سے سمجھائیں۔ ٹین ایج میں نا بچے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں بچوں میں، بچہ انہیں فزیکلی طور پر یا مینٹلی طور پر ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، بچے انہیں اچھے طریقے سے سنبھال نہیں پاتے، مینج نہیں کر پاتے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے ان میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مغرور ہو جاتے ہیں، اور اسی غصے کی وجہ سے وہ آپ سے بحث یا جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی اس عمر میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ اگر خود کو دیکھیں گی نا تو آپ بھی اس ایج میں ایسی ہی تھیں۔ اگلا ٹپ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اتنا ضروری ہے نا آپ کو اپنے بچے کے ساتھ ٹائم گزارنا کہ آپ کا کام کوئی چھوٹتا ہے چھوڑ دیں، آپ کا گھر بکھرا پڑا ہے آپ چھوڑ دیں، پہلے اپنے بچے کو ٹائم دیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو لانگ ڈرائیو پر بھی لے کر جا سکتے ہیں یا کسی پارک میں لے جائیں اور ایک وقت میں ایک ہی بچے کے ساتھ جائیں۔ خاص طور پر جو فادر ہے نا وہ اگر آپ کے بیٹے ہیں تو وہ ون ٹائم ایٹ اے ٹائم ایک بچے کو لے کر جائیں، اور آپ بھی گھر میں الگ الگ ٹائم میں الگ الگ بچوں کو سمجھائیں، یا جو بات بری لگتی ہے جیسے بھی ہے اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نہ ڈانٹیں نہ سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ بھی سکیں۔ اور جب آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ وقت گزار رہے ہو نا تو آپ نے زیادہ بات آپ نے نہیں کرنی بلکہ بچے کو زیادہ بولنے کا موقع دینا ہے۔ آپ نے بچے کو بولنے پر اکسانا ہے اور اسے دل کی بات کہنے دینی ہے، جو عام طور پر والدین نہیں کرنے دیتے۔ وہ بچے کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ جب بچہ کوئی اپنا مسئلہ یا اپنی کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آپ کے پاس لے کر آتا ہے نا تو اکثر والدین پتہ کیا کرتے ہیں، اسے چپ کرا دیتے ہیں اور اسے بولنے ہی نہیں دیتے، اور اسی مسئلے میں نا بچے کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچہ پھر آپ سے ڈرتا ہے
اور اگلی بار وہ آپ کے پاس پھر اپنا مسئلہ لے کر آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس دوران جب آپ اپنے بچے کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں نا، آپ نے صرف 10% بولنا ہے اور اپنے بچے کو 90% بولنے دینا ہے۔ اور یاد رکھیں اس دوران آپ نے بچے کو کوئی نصیحت نہیں کرنی، آپ نے صرف سوال کرنے ہیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا اور بچہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹین ایج بچے بڑے ہوتے ہیں نا، والدین کی اہمیت ان کی نظر میں کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ بچوں نے اپنے والدین کو شروع سے غصہ کرتے، نصیحتیں کرتے، روک ٹوک کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ والدین کا غصہ بچوں پر اثر نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے والدین کی نصیحتیں بچوں کے لیے قیمتی بھی نہیں رہتی۔ نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ تعریف کرنا۔ ہم چھوٹے بچوں کی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، ہماری تعریف کا جو سٹینڈرڈ ہے نا کم ہوتا جاتا ہے۔ ہم صرف چھوٹے بچوں کی چھوٹی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہم ان کی تعریف ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے بڑے بچے کی بھی تعریف اسی طرح کرنی ہے جیسے آپ چھوٹے بچوں کی کرتے ہیں، کیونکہ آخر ہے تو وہ بھی بچہ نا۔ تو ہمیشہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں حوصلہ افزائی کریں، بچوں کی بہت زیادہ تعریف نہ کریں بلکہ ان کی کوششوں اور کام کی تعریف کریں، کیونکہ اگر آپ بچے کی خوبصورتی یا نقش و نگار کی تعریف کریں گی نا، اس کے اچھے بالوں، گوری رنگت، خوبصورتی کی تعریف کریں گی، تو اس میں اس بچے کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، اس سے تو وہ ایروگنٹ ہو جائے گا۔ اس کی کریں تعریف لیکن زیادہ نہیں، سب سے زیادہ تعریف ان چیزوں کی کریں جو بچہ خود بہتر کرتا ہے، جس میں اس نے محنت کی ہو، کوشش کی ہو۔ مثال کے طور پر اگر اس کے نمبر یا گریڈ اچھے ہیں تو اس کی کوشش کی تعریف کریں، اس کے مستقل مزاجی کی تعریف کریں، اور دن بھر اپنے بچے کے وہ کام نوٹ کریں جو وہ بڑی محنت اور ذمہ داری سے کرتا ہے، اور ان باتوں کو نوٹ کرنے کے بعد نا اس پر بچے کی تعریف بھی کریں۔ پھر وہ یہ اچھے کام بار بار کرے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے نا جس ایٹیچیوڈ کی آپ تعریف کرتے ہیں نا وہ ایٹیچیوڈ بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی بچے کے جس رویے کی آپ تعریف کریں گے نا، بچہ وہی کام پھر بار بار کرے گا۔ اگر آپ بچے کی کوئی بری بات، بری عادت بار بار اس کے سامنے دہرائیں گے نا، تو بچہ بھی اسی میں پکا ہو جائے گا، وہی عادت وہ بار بار دہرائے گا، کیونکہ اس کے لاشعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں ایسا ہی ہوں۔ والدین بچے کو لیبل لگا دیتے ہیں کہ تم بالکل نہیں سنتے، تم اپنا ہوم ورک ٹائم پر نہیں کرتے، تو بچہ پھر اسی حساب سے اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے جیسا اس کے والدین اسے بار بار بتاتے ہیں کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ دوسری طرف اگر بچے کے کسی اچھے رویے کو بار بار اس کے سامنے دہرائیں گے نا، تو بچہ اسے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آپ نے اسے یہ کانفیڈنس دیا ہے کہ تم یہ کام بہت اچھا کرتے ہو یا تم نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں، تو بچہ پھر یہی چیز بار بار دہراتا ہے کہ میرے والدین، میرے پیرنٹس مجھ سے خوش ہیں تو مجھے یہ دوبارہ کرنا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی تعریف کریں تاکہ آپ اس کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے نا مضبوط کر سکیں اور انہیں اپنا دوست بنا سکیں۔ تعریف نہ کرنے کی وجہ سے نا آپ اپنے بچوں کو خود سے دور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ بڑے ہو کر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ براہ راست نصیحت دینے کے بجائے نا اپنے بچوں کو آپشنز دیں، جیسے ان سے پوچھیں بیٹا تم کب پڑھائی کرو گے، کب پڑھنے کا دل کرے گا، تو بچے کے پڑھنے کا وہی وقت طے کریں جو اس نے خود رائے دی ہو آپ کو، کیونکہ اس طرح کیا ہوگا کہ بچے کی مرضی بھی اس کی پڑھائی میں شامل ہو جائے گی، اور بچہ خود کو پھر پابند بھی سمجھے گا کہ میں نے یہ وقت میں نے اپنی مرضی سے طے کیا ہے تو مجھے اس وقت پڑھائی کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ اس نے خود وہ جو ٹائم ہے نا سلیکٹ کیا ہے اپنے لیے، تو وہ لازمی طور پر اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں یا سبجیکٹس کے سلیکشن کے معاملے میں آپ اپنے بچے کو یہ آپشن دے سکتے ہیں کہ ابھی آپ میتھس پڑھو گے یا انگلش، تو جس مضمون کو بچہ سلیکٹ کرے گا وہ اسی کو دلچسپی کے ساتھ پڑھے گا بھی اور آپ کو پریشان بھی نہیں کرے گا۔ اب آتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف، انہیں تھوڑی آزادی دیں، بچوں کو ان کی باؤنڈریز بتا کر ضرور کچھ نہ کچھ آزادی اور کھلی فضا دیں۔ جب والدین بچے کو ہر چیز سے روکتے ہیں نا کہ یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، اس کے ساتھ مت کھیلو، اس سے دوستی نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ،
ऐसे उनसे बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि इस तरह से बच्चा एहसास कमतरी में आ जाता है और फिर उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा मुतजस्सिस हो जाता है बच्चा, ज़्यादा क्यूरियोसिटी फ़ील करता है। जितनी ज़्यादा आप पाबंदियाँ बच्चों पर लगाएँगे ना, उतना ही उसके अंदर उस चीज़ के बारे में जानने के लिए तजस्सुस बढ़ेगा और वो नाराज़ होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह वालिदैन के साथ उनका फिर जो इमोशनल डिस्टेंस पैदा हो जाता है, एक खला पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे फिर वालिदैन के साथ दोस्ताना नहीं रहते। तो इसलिए ज़रूर बच्चे को थोड़ी-सी आज़ादी दें, लेकिन उसकी बाउंड्रीज़ सेट करने के साथ उसे आज़ादी दें, क्योंकि बच्चा चाहता है कि वो अपने बड़े होने का जो है ना एहसास दिलाया जाए उसे। उसे स्पेस दें, उसे बड़े होने का एहसास दिलाएँ, उसकी राय की कदर करें और वो जो आपको तजावीज़ देता है ना, कोई भी ऑप्शंस देता है, कोई बताता है सजेशंस देता है आपको, तो उसको अहमियत दें और बच्चों को एक-दूसरे के सामने कभी ना डाँटें, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को डाँटा जा रहा है ना, तो दूसरा बच्चा बिला वजह दिल बर्दाश्ता हो जाता है। उसके अलावा जब एक बच्चे को डाँटा जा रहा है और दूसरा बच्चा बिला वजह दिल बर्दाश्ता हो जाता है ना, हालाँकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती। तो ये सब वो वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे वालिदैन से दूर रहते हैं और उनके साथ दोस्ताना नहीं रहते। और साथ ही साथ मैंने कुछ टिप्स भी शेयर की हैं कि बच्चों के साथ किस तरह आप फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं ताकि वो बड़े होने तक आपके अच्छे दोस्त रहें और आपके दुश्मन ना बने। तो कोशिश करें इन सब टिप्स पर अमल करने की और अपने पेरेंटिंग को दुरुस्त करने की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।